چلیں اب سدھارتھ سے بات کرتے ہیں. سدھارتھ کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ ہاں جی آل فائن آل فائن. ہاں جی یو آر آلسو گڈ نا؟ ہاں جی زبردست. کیا بات کریں گے آپ؟ اچھا ہاں نہیں بس ایک سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے, ابھی جو ہیلتھ وغیرہ فٹ فائن کے لیے آپ بات کر رہے تھے نا, تو بس ایک اس کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مطلب انسٹیڈ آف جاگنگ, جو بون اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اچھے آرتھوڈونٹسٹ, دے آلویز پریفر واکنگ. منیمم 45 منٹس کا بھی اگر آپ واکنگ کرو تو اٹ ول ہیلپ یو لائک اینی تھنگ. کیونکہ اگر لانگ رن میں آپ دیکھیے نا, تو اگر آپ جاگنگ کو پریفر کرو گے تو جو گھٹنے ہوتے ہیں آفٹر یو ول کراس اے سرٹن ایج 50 اور واٹ, they will مطلب make big problem. اوکے, گھٹنے will create a problem. لیکن آپ واکنگ کرتے ہو تو that you can do it after you are crossing 80-90 also. ٹھیک ہے, تو مطلب 48 ایئرس ہوتا ہے, تو واکنگ از ویری گڈ ہوتا ہے. اور دوسرا بھی مسٹر ڈالی کینسر وغیرہ کے لیے بول رہے تھے, تو مطلب میں اپنے اندازے سے یہ بات بولنے جا رہا ہوں, ناٹ شیور فار اٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اتنا جو سب کو ڈیجیٹل ہو چکا ہے نا, تو سن لائٹ سے ایکسپوجر ہیومن کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی کسی اینیمل کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کو ڈائبٹیز ہوا ہو, بی پی ہوا ہو, کینسر ہوا ہو, بیکاز دے آر آلویز واکنگ ان ایکسپوجر آف سن لائٹ اینڈ آل. کینسر ہوتا ہے, کینسر ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے کینسر اینیملز میں بہت زیادہ ہے. نمبر 2 جو آپ نے بات کی تھی واکنگ میں, مجھے ایک پرابلم ہے کہ واکنگ میں آپ کا ہارٹ ریٹ نہیں بڑھتا. اگر آپ نے ایکسرشن کرنی تو آپ کو اپنا ہارٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا. ہاں مطلب اٹس ناٹ لائک I'll give 100. بہت امپورٹنٹ ہے. کارڈیو کے بغیر آپ فٹنس فٹنس کی سب سے پہلی چیز کارڈیو ہے. کارڈیو کے بغیر فٹنس نہیں ہو سکتی. کوئی بندہ آپ کو کہے کہ جم میں جا کے اتنے ویٹ اٹھاؤ یا اتنے مسل بناؤ, اس کا مطلب یہ نہیں آپ فٹ ہو. اگر آپ مسل بنا رہے ہو اور آپ کا کارڈیو نہیں ہے تو آپ اوور ویٹ ہو. سمپل بات ہے, آپ اوور ویٹ ہو. Walking is مطلب it is always preferred by all people کہ مطلب it helps them a lot in coping up and all. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ سن لائٹ سے بھی ایکسپوجر بہت کم ہے اینڈ آل, تو مطلب اسی وجہ سے مطلب لاٹس آف ڈیزیز اینڈ آل دے کیپ آن کریٹنگ ان ورلڈ. خیر دیکھیے, میرے کو آپ سے جو پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے کیسے ہے غالب جی, کہ پہلے سے بھی I have talked to you so many times, میں نے بتایا تھا کہ مطلب میں آتما پہ بلیو نہیں کرتا. آپ کے بھی اس کا میں نے کافی ویڈیوز اس پہ دیکھے ہوئے ہیں, 2-3 تو مجھے اچھے سے یاد ہے, جس پہ یو ہیو سیڈ کہ آتما کا دیر از نو سارٹ آف پروف دیٹ از اویلیبل ان دس ورلڈ. دیکھیے کیا ہے, میرے کو آپ کو جو پوچھنا تھا, میں جہاں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, یہاں پر پاس میں ایک بلڈنگ ہے, وہاں پر ایک فلیٹ ہے, وہاں پہ واٹ ہیپنڈ واز وہ فلیٹ خالی رہتا ہے ہمیشہ. تو کیا ہوا تھا کہ وہاں پر جتنی بھی فیملیز رہنے آئی, سب نے وہاں کے ہال میں مطلب رات کو دے آلویز کمپلین کی ان کو کچھ عجیب سی سگرٹ دکھی. مطلب میں آج بھی بالکل نہیں مانتا آتما کو, بٹ آپ پوری بات سننا. تو مطلب ان کو عجیب سگرٹ دکھی وہاں پہ, اور دھیرے دھیرے وہ لوگ وہ فلیٹ چھوڑ کر چلے گئے. تو دین واٹ ہیپنڈ واز کہ جو بھی کوئی وہاں پر رہنے آتا 1-2 مہینے میں وہاں پہ جانے لگتا. کوئی بتاتا ریزن, کوئی نہیں بتاتا. اور پھر ایک دن ایکچوئل میں کیا ہوا کہ اس کا جو اونر تھا he sold it to one more person, اور اس نے یہ فگرز والی کچھ چیز بتائی نہیں, کہ یار اب اس کو رینٹ پہ نہیں دوں گا, بیچ کر کے ختم کرو. تو کیا ہوا کہ مطلب جیسے جس کسی نے بھی خریدا تھا, 1-2 مہینے بعد مطلب اس نے بھی ٹرائی کیا اس کو سیل کرنے کا, تو انہی کے فیملی ممبر میں سے ایک کے منہ سے یہ نکل گیا بات کرتے ہوئے کہ یار آپ کو بھی دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اتنے سارے لوگوں کا یہ بولنا, مطلب واٹ ڈو یو تھنک, یو نو سو مچ, تو آئی تھنک کہ آپ اس کا ایک بہت اچھا آنسر دے پائیں گے کہ واٹ ڈز اٹ مین, یہ کیسے. میرے خیال میں دیکھیں, کئی جگہ بلڈنگز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا فنومینا ہو رہا ہوتا ہے جو کہ نیچرل ہوتا ہے اصل میں, جس کو دماغ پرسیو کرتا ہے غلط. یہ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ سب جو بھوت پریت آپ کو نظر آتے ہیں, دیٹس موسٹلی یور برین ڈوئنگ سم تھنگ. کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سینسز کو اوور ویلم کر دیتی ہے. اب ڈاکٹر ولف اگر آئیں تو وہ زیادہ شاید بہتر بتا پائیں اس بارے میں. تو اس جگہ پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ چیزیں دکھتی ہیں ایسی. ٹھیک ہے, ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. سیکنڈ, کوئی وہاں پہ واقعی کسی انسان نے پنگا ڈالا ہو وہاں پہ کوئی خود, تاکہ لوگوں کو بگایا جائے وہاں سے. ٹھیک ہے, یہ بھی ریزن ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں. لوگ ڈالتے ہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے, لوگ ڈالتے ہیں. قبرستانوں میں جہاں پہ نشے کرنے والے بیٹھتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جان بوجھ کے لوگوں کو وہاں سے بھگاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نشے کرنے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے. ان کو پتا ہوتا ہے ادھر کچھ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کے اندر اگر ریسرچ کوئی کرے اس جگہ پہ واقعی کوئی ان چیزوں کو ڈی بنک کرنے والا, تو وہ بتا دے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے.
میں ویسے ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, آپ کی ادھر کھڑکیاں لگی ہوں گی, کیا پتا وہ کھڑکیاں صحیح فکس نہ ہو, ہوا لگتی ہو, اس میں سے کوئی آواز آتی ہو, آپ کی اسٹرکچرل چینج ہو سکتی ہے, آپ کی دیر کو بھی بلینز آف ریزنز, ٹھیک ہے, جو ادھر لوگوں کو آوازیں آتی تھی, اور پلس آپ ایک جو کہانی مشہور کر دیتے ہیں وہ پھر چلتی رہتی ہے. اور نمبر 3 میرے خیال میں میجورٹی چانس ہے کہ کوئی بھگانا چاہتا تھا, کوئی وہ زمین لینا چاہتا تھا. دیٹ از دا پرائمری تھنگ. آپ کو پتا ہے وہاں آس پاس کوئی چاہتا ہو کہ وہ فلیٹ خریدے یا اپارٹمنٹ. کتنی بات, اتنی عجیب سی بات ہے, ایک جگہ ہے جہاں پہ میں اور میری بیگم واک کے لیے جاتے ہیں, ادھر ایک ایسی جگہ آتی ہے وہاں پہ بیچ میں کہ وہاں سے نا اس جگہ سے اپوزٹ سائڈ پہ جو آوازیں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, کوئی دو شخص کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو یا کوئی شور ہو رہا ہو, اس جگہ پہ وہ ایکو اس طرح کا ہوتا ہے کہ صرف اس جگہ پہ آواز آتی ہے اس کی, ان لوگوں کے بات کرنے کی. وہ میں ابھی تک خود اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا کہ یہاں سے کیسے آتی ہے آواز, مگر اس جگہ سے آتی ہے. تو میں اس دن اپنی بیگم کو کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو یہاں سے آواز آتی ہے, تو اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ کس جگہ کی آواز یہاں سے آ رہی ہے, ورنہ کوئی اور شخص ہوتا تھا وہ سوچتا ہو ادھر کوئی جن آ گیا بھائی, اور کوئی بندہ ادھر رات کو پہنچ جائے تو وہ کہے گا وہ ادھر تو جن آ گیا کوئی, پھر کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو ساؤنڈ ہے نا, ساؤنڈ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان کی ایوولوشن میں نا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے نا اپنی آنکھوں کے ذریعے دو چیزوں کو کمپنسیٹ کیا, ایک ہمارا سینس آف اسمیل اور ایک ہمارا سینس آف ہیئرنگ. جتنے بھی جاندار ہیں ان سب میں یہ کمزور ہے. سیکنڈلی ایون کہ ہماری سائٹ بھی کمزور ہے اب, یعنی ہم پریڈیٹر ہیں, ایپیکس پریڈیٹر, ٹھیک ہے, اس زمین کا ایپیکس پریڈیٹر اصل میں انسان ہے, اور ہمارے بعد والے جتنے بھی پریڈیٹر ہیں نا, ان کی ہیئرنگ, ان کی اسمیل اور ان کی سائٹ ہم سے 100 ٹائمز بہتر ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک لائن کو لے لیں, ٹائیگر کو لے لیں, وہ بھی ایپیکس پریڈیٹرز ہیں نا. آپ ایک ایگل کو لے لیں, ان کی سائٹ اور ان کی ہیئرنگ اور ان کی سینس آف اسمیل ہم سے کتنی بہتر ہے. آپ کو پتا کہ ہم کس چیز سے کمپنسیٹ کس چیز سے کرتے ہیں؟ ہم کمپنسیٹ کر رہے ہیں اس برین سے. یہ برین جو ہے نا, یہ چیزوں کو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ یوں ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہے. مگر برین جتنا ایکٹیو ہے نا, یہ ایک ایوولوشنری بیچ میں گیپ ہے یہاں پہ, کہ برین جتنا ایکٹیو ہے اتنے یہ سینسز اس کے لیے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, اور برین خود سے انفارمیشن بنانی شروع کر دیتا ہے. اور ہنٹر گیدرر ڈیز میں پاسٹ کے اندر یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند تھی. اب دیکھیں, دو ہومنڈ لیں آج سے 50,000 سال پہلے, ہومو سیپینز 2, ٹھیک ہے, ایک ایسا ہے کہ اس کو وہ کسی جگہ سے گزرتا ہے, اس کو سینسری انفارمیشن صحیح نہیں مل رہی, آوازیں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں, مکس اپ صحیح نظر نہیں آ رہا, اندھیرا بہت زیادہ ہے. اور کیا ہوتا جی, وہ اس کا برین جو ہے وہاں پہ جا کے ہائپر ڈرائیو میں نہیں جاتا کہ وہ خود سے چیزیں پرسیو کرنا نہیں شروع کرتا, وہ ڈرنے نہیں لگتا. اور دوسرا ایسا ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے. تو مجھے بتائیں دونوں میں سے سروائیول چانس کس کے پاس زیادہ ہوگا؟ کیونکہ زیادہ دفعہ تو آپ کے سینسز جو ہیں آپ کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, اور آپ اس سے کوئی بھوت پریت کی انفارمیشن نکال رہے ہیں. مگر ایک بار بھی اگر شیئر ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ ڈر جائیں تو بہتر ہے, پھر آپ شیئر سے بچ جائیں گے. اگر آپ نہیں ڈریں تو آپ نقصان میں رہیں گے. اس لیے یہ جو بھوت پریت کا ڈر ہے نا, بیسیکلی یہ بھوت پریت کا ڈر نہیں ہے, یہ ایوولوشن نے ہمیں ایک دھوکہ دیا ہوا ہے. ہمیں ایوولوشن نے یہ ایک بلڈ اپ کرائی ہے چیز کہ آپ بھوت پریت سے ڈر جائیں گے تو آپ سانپ سے بھی بچ جائیں گے, آپ شیر سے بھی بچ جائیں گے, آپ فلاں سے بھی بچ جائیں گے, آپ دھمکان سے بھی بچ جائیں گے. سمجھ گئے آپ بات؟ تو یہ چیز ہے, سنسان جگہوں پہ نہ جائیں, جہاں پہ سانپ ہو سکتے ہیں عام طور پہ وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے, سنیکس ان دا گراس والی جو بات ہے نا, انسان اس سے بہت ڈرتا ہے ہمیشہ سے. تھوڑا ڈرنا بھی لائف میں ضروری ہوتا ہے. یہ ڈرنا آج تو سٹیز میں رہتے ہیں نا, مگر میں نے آج پہلے بھی ایک بار بات کیا کہ ہماری ایوولوشن ہنٹر گیدرر ڈیز کی ہے ساری. وہ آج سٹیز میں, آپ سٹیز میں, آپ اور میں سٹیز میں رہنے کے لیے ایوالو نہیں ہوئے, ہم ایوالو ہوئے ہیں اس کے لیے. ہمارے فیئرز وہی ہنٹر گیدرر والے ہیں, وہاں سے ہی آ رہے ہیں. 50,000 ایئرز پرانے, 40,000 ایئرز پرانے, وہ آج کے نہیں ہیں.
सिटीज में तो हमने पिछले, मेरे ख्याल है आपके और मेरे एंसेस्टर शायद 5वीं या 6ठी नस्ल भी नहीं होगी जो सिटीज में रह रहे होंगे, जिनकी होंगी, जो सिटीज में किसी की 5 नस्लें पहले सिटी में रहना शुरू हुआ होगा। 200 साल पहले, 300 साल पहले सिटीज में लोग रह रहे थे। इंडिया पाकिस्तान में तो उससे भी कम, सिटीज ही बहुत थोड़े थे, छोटे छोटे सिटीज थे। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, व्हाट हैपेंड वाज, उनके घर में एक डॉग था, ठीक है, जैसे लोग तो पालते हैं ना, मतलब फॉर लाइक दैट, घर में एक, मतलब देयर वाज अ डॉग। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मतलब व्हेन इट वाज, मतलब ही वाज 5-6 इयर्स ओल्ड, तो वो अचानक से ही गॉट इल, बीमार पड़ गया वो, ठीक है। तो देन वन डे, मतलब उसको डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, डॉग स्पेशलिस्ट ना, उसको जब दिखाया तो इट वाज सेड कि ही विल नॉट बी एबल टू लिव नाउ फॉर मोर देन 1 or 2 days। तो वो लोग सब बहुत दुखी हो गए। तो एक रूम में दैट डॉग वाज देयर, और मतलब वो इतना ज्यादा वीक हो गया था, ही वाज नॉट एबल टू वॉक आल्सो, ही वाज वेरी इल, एंड दे ऑल वर नोइंग कि किसी भी टाइम ही विल पास अवे। तो मेरी उन फ्रेंड ने बताया कि एक्चुअली मतलब शी वाज लाइंग ऑन बेड, तो उनको अचानक से नींद आ गई। तो एकदम अचानक से उनको लगा कि जो टेल है डॉग की, जो सॉरी डॉग का जो ऊपर का फेदर होता है, उस वो छू करके उनकी स्किन को निकला है, तो उनकी आंख खुल गई। तो डॉग आसपास नहीं था। तो व्हेन शी वेंट टू दैट रूम जहां पर वो डॉग था, ही पास अवे, वो मरा हुआ था, और वो उस रूम में नहीं आया। जो लोग थे, मतलब भाई उसके फैमिली में, उन्होंने कहा कि डॉग को हमने तुम्हारे रूम में आते नहीं देखा, और उसने कहा ही हैज जस्ट टच्ड मी एंड ही वेंट अवे, अभी कुछ टाइम पहले, और वो गए तो ही वाज, मतलब ही पास अवे। तो उसे, मतलब शी यूज्ड टू से कि सिद्धार्थ, वो उसकी आत्मा थी। हाँ, ठीक है। तो इस पर क्या कमेंट आपका रहेगा? मतलब ये जो मैंने आपको बताया, इट इज नॉट अ बोंगी, एक्चुअल में दिस हैज हैपेंड, शी हैज टोल्ड मी। मैं उसका ये हालुसिनेशन हो, आई बिलीव इट, बट आई एम आस्किंग यू। देखें, ये लोग परसीव कर लेते हैं कई बार बात, और लोग गैस कर लेते हैं कि यूं हुआ होगा। ये याद रखें कि कई बार इंसान जो है ना, डिटेल्स, एक बार उसके साथ कोई अचानक कुछ अजीब सी चीज होती है, डिटेल्स वो बाद में फिल करता है। ठीक है, तो ये केस हो सकता है, आप ये ना समझेंगे इधर वाकई आत्मा गुजरी होगी। नहीं, मैं डिटेल्स मानता ही नहीं आत्मा शायद में को फिल जियो। कर रही थी, वो बाद में डिटेल्स फिल कर, डॉक्टर वुल्फ भी आ गए। हाँ, यस, डॉक्टर वुल्फ। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए, डाली भाई, सिद्धार्थ भाई, सब ठीक? जबरदस्त जबरदस्त। हाँ सर, अभी जो आपने ये बात बताई ना, पहले जो आपने बात करी वो बिल्डिंग की जो बड़ी सुनसान रहती है एंड ऑल दैट, गालिब भाई ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। एवोल्यूशनरी ट्रेट है हमारा ये, कि हम ओवर कॉशियस हैं हर चीज़ को लेके। जैसे अगर आपको अंधेरे में कोई झाड़ी दिख रही है और आप एज्यूम करें कि वो भालू है, तो आपके सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगर आपको झाड़ी दिख रही है और एक्चुअली में वो भालू है, और आपने उसको एज्यूम किया नहीं भालू नहीं है खाली झाड़ी है, तो आपके सर्वाइवल के चांसेस घट जाएंगे। इस वजह से हमारा ब्रेन ओवर कॉशियस होता है हर चीज़ को, ये एक्सट्रीम टेरर की सिचुएशन में देखता है। इसको हम साइकोलॉजी में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड्स, टेरर मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, जिसकी वजह से हम हर चीज़ को लेके ओवरली कॉशियस हो जाते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा, जो भी ओके। आपने डॉग वाली बात बताई, हमारी ना 2-4 कंडीशंस होती हैं। एक होता है हमारा पेरिडोलिया, एक होता है एपोफीनिया, और एक होता है सिनेस्थीसिया। ये 3 प्रोसेसेस अगर मैं क्विकली एक्सप्लेन करूं, पेरिडोलिया होता है रैंडम इंफॉर्मेशन में, रैंडम डाटा में हम मीनिंग निकालते हैं। जैसे हमें क्लाउड्स में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, अब एक्चुअली में वो शेप वैसी नहीं है, बट हमें दिख रही है क्योंकि हमारा ब्रेन इज काइंड ऑफ इवॉल्व्ड इन अ वे कि हम चीज़ों में पैटर्न निकालने की ट्राई करते हैं। ये होता है एपोफीनिया, सॉरी पेरिडोलिया। एपोफीनिया होता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट टाइम मिलती है, तो वो आपको अब हर जगह दिखती है। जैसे कई बार होता है, अगर आप कोई गाना कहीं एक बार सुनते हो, फिर आपको हर रेडियो पे वो गाना सुनने को मिलता है। कहीं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, उसमें आपको वो गाना मिलेगा, पहले आपको कभी नहीं मिला होगा। एक्चुअली में गाने की फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेइंग अभी भी सेम है, जस्ट बिकॉज यू आर नोटिसिंग दैट सॉन्ग मोर एंड मोर, अब आपको उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा दिख रहा है। और तीसरी जो थी वो है सिनेस्थीसिया। सिनेस्थीसिया में क्या होता है, हमारे जो सेंसरी परसेप्शन है हमारी, वो ओवरलैप कर जाती है। फॉर एग्जांपल, देयर आर सम पीपल जिनको मिरर टच सिनेस्थीसिया होता है। वो किसी, अगर लेट्स से, अगर मेरे को मिरर टच सिनेस्थीसिया और आप मेरे सामने हो,
اور آپ کو آپ کے لیفٹ ہینڈ میں چوٹ لگتی ہے تو آئی کین ایکچولی فیل دیٹ پین. میرے کو ایکچولی میں وہ نیورل ریئیکشن ہوگا جو آپ کو پین ہونے پہ ہو رہا تھا, بٹ مجھے ایکچولی میں ہٹ نہیں ہوا ہاتھ میں, بٹ مجھے ویسا ہی کئی بار کیا ہوتا ہے جو آپ بات کرتے ہیں ڈاگ کی, مے بی اٹ واز ہیلوسینیشن, اور ان کو شاید لگا کہ ڈاگ جو ہے وہ ان کے بغل سے گزرا ہے, مے بی اٹ واز ہر اون ڈریس, مے بی اٹ واز ہوا, دیر آر ملٹیپل ریزنس. بیسک کمپوننٹ اس کا یہی ہے کہ ہمارے سینسری پرسیپشن جو ہے وہ کئی بار اوور لیپ کر جاتی ہے. ہم جیسے اس کا ایک بڑا بیسک ایگزامپل ہے, اگر آپ نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا ہے, لیٹ سے وال کو, آپ خالی امیجن کرو کہ آپ لک کر رہے ہو وال کو, یو کین ایکچولی فیل دا ٹیکسچر آف دیٹ وال آن یور ٹنگ. اب ٹنگ ہماری موسٹلی ٹیسٹ کے پرسیپشن کے لیے, پر کیونکہ ہمیں آلریڈی ٹیکسچر پتا ہے کسی چیز کا, بیکاز وی ہیو ٹچڈ اٹ, تو ہماری ٹنگ کے اوپر بھی ہمیں ایگزیکٹ وہ ٹیکسچر فیل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ٹچ اور ٹیسٹ جو ہے یہ دونوں آپس میں اوور لیپ کر رہے ہیں, اور یہ کنڈیشنز بہت عام ہیں. ہم اس کو اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت عام ہے, اور غالبا نے کافی اچھے سے آلریڈی ایکسپلین کر دیا کہ یہ صرف ہمارے سروائیول ریٹ کو بڑھانے کا کنڈیشن اور And you کچھ know, نہیں ہے. Dr. Gul, اور and you دوسری know, بات, Dr. Gul, it's hard. ڈیتھ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ان ہیومن لائف, یہ یاد رکھیں. اور ڈیتھ کو نا آپ یہ نہ سمجھیں گے ڈیتھ کو ہم گیس نہیں کر سکتے, ہم سب کانشیسلی گیس کر چکے ہوتے ہیں کون مرنے لگا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہم سب کانشیسلی گیس کر چکے ہوتے ہیں, اور ہمارا سب کانشیس اس چیز کو کہتا ہے. دیکھیں میں بھی کئی لوگوں کے مرنے کی خواب دیکھتا ہوں, کئی بار پیارے اپنے رشتہ داروں کے مرنے کی دیکھ لیتا ہوں, اور اکثر ہی آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, آتا رہتا ہے کہ فلاں مار گیا فلاں مار گیا, خوابیں ایسی آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک سمپل بات کا پتا ہے کہ اگر کوئی واقعی اس ٹائم میں مر جائے گا نا, تو پھر وہ اسپرچل ایکسپیرینس بن جائے گا. ویسے وہ ایک بیڈ ڈریم ہے صرف. ٹھیک ہے, And you know, یہ Dr. ہوتا Gul, ہے. it has اور یہ been یاد رکھیں کہ proven. میرے ساتھ کیا ہوتا تھا. میرے ساتھ یہ بڑی چیز ہوتی تھی کہ جب میرے ایگزامز ہوتے تھے, خاص طور پہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا, تو میں جب ایگزام سے پہلے سوتا تھا نا رات کو, تو میں رات کو پیپر ایگزام کر رہا ہوتا تھا, مطلب پیپر سالو کر رہا ہوتا تھا, میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوتا تھا. مجھے ایسے ڈریم آتے تھے. تو بتائیں پھر یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, دماغ کا کریشن ہے, ہیلوسینیشن ہے بھائی. وہ فیمیل, وہ جو باڈی ہے, وہ جو دماغ ہے, اس کو اچھے سے پتا تھا کہ مائی ڈاگ ول پاس اوے اینی ٹائم, اور وہی چل رہا تھا 24/7 برین میں. تو ایسا ایک اس کا ریٹیلیشن آنا از ناٹ سو سرپرائزنگ اگر آپ دیکھو, بیکاز سائنٹیفکلی اٹ از ناٹ پاسبل کہ ڈاگ کی سول اس کو چھو کر کے جا رہی ہے کہیں. اٹس ناٹ ڈن یار, ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ. تو ایگزیجریشن انہانسمنٹ آپ لوگوں سے چاہیے تھا. اچھا دیکھیے, جیسے کیا ہے, دوز پیپل ہو بلیو ان سول, دوز پیپل ہو بلیو ان گاڈ. ٹھیک ہے, کئی بار وہ لوگ بولتے ہیں کہ جیسے میرا بھی کئی لوگوں سے بات ہوتا ہے, میں پڑھتا رہتا ہوں ان سب چیزوں کے لیے. دے سے ٹو می کہ سدھارتھ, جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں نا, تو ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے, ایسا مت کرو. ٹھیک ہے, ایک آواز آتی ہے, چل کر لے یار کیا ہے. تو یہ جو آواز آتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مت کرو ایسا, ایک ہی بار بولتی ہے وہ, یہ ایکچوئل میں اسی پروردگار کی, اسی کا جو انش ہے ہمارے اندر آتما, یہ اسی کی آواز ہے جو ایک بار ہم کو روکتی ہے. یہ پروف ہے ایک آتما کے ہونے کا, اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ واٹ ول یو کمنٹ. سر پہلی بات تو یہ ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے, اٹ کین ناٹ بی پروون, بٹ پوائنٹ آپ کا تھوڑا بہت سننے میں لاجیکل لگتا ہے کہ ہر انسان میں دیر از اے ہم بولتے ہیں ہماری ایک انٹرنل وائس ہے جو ہمیں غلط کام کرنے سے روکتی ہے اینڈ آل دیٹ. ایکچولی وہ انٹرنل وائس کوئی نہیں ہوتی ہے. جو لوگ سائیکوپیتھس ہیں ان کو تو نہیں ہوتا ہے, ان کو نہیں ہوتی کوئی ایسے اندر سے آواز کہ ہاں بھائی تم غلط کر رہے ہو, ایسے نہیں کرنا. ہاں, نہیں ہوتی. میں ہوتا کیا ہے, اگر ہم ڈاکٹر سیگمنڈ فرائڈ کی تھیوری پڑھیں تو انہوں نے ہمارے جو مائنڈ کی بات کی تھی, مائنڈ کو 3 سیپریٹ ویز میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایگو اور سپر ایگو کو. جو سپر ایگو والا پارٹ ہے وہ ورک کرتا ہے آن موریلٹی پرنسپل کی صحیح غلط کا ڈفرینس اینڈ آل دیٹ, اور جو ایڈ والا پارٹ ہے وہ کام کرتا ہے پلیجر پرنسپل پہ کہ اف آئی وانٹ سم تھنگ رائٹ ناؤ آئی نیڈ اٹ رائٹ ناؤ. اور ایگو کا کام ہے دونوں کے بیچ میں بیلنس مینٹین کرنے کا. اب ہوتا کیا ہے, جس سوشو کلچر انوائرمنٹ میں آپ گرو اپ کرتے ہو اس کے اکارڈنگ آپ کی موریلٹی بنتی ہے. موریلٹی پیورلی سبجیکٹیو ہوتی ہے, جس بھی آپ انوائرمنٹ میں پلتے بڑھتے ہو آپ کو آپ کے پیرنٹس, آپ کی سوسائٹی صحیح غلط سکھاتی ہے. اب کیونکہ بچپن سے آپ کو سکھایا گیا ایکس وائی زیڈ بہیویئر از رائٹ اینڈ ایکس وائی زیڈ بہیویئر از رانگ, اب آپ کوئی ایسا بہیویئر کرتے ہو جو سوشل نارمس کے اگینسٹ ہے, تو آپ کا جو برین کا سپر ایگو والا پارٹ ہے وہ بول رہا ہے آپ کو کہ نہیں دس از رانگ, کیونکہ وہ موریلٹی پرنسپل کے اوپر کام کر رہا ہے. ایڈ والا جو
पार्ट है वो उस काम को करने के लिए बोल रहा है क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ईगो वाला जो पार्ट है वो डिसाइड कर रहा है कि आप ये काम करोगे या नहीं करोगे। तो इट इज नॉट कि देयर इज एन इंटरनल वॉइस इन एवरीबॉडी जो एक आत्मा का प्रूव है। इट इज जस्ट कि आप जिस सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, उसने आपके ब्रेन को इस तरीके से मोल्ड कर दिया हुआ है कि आपको ऑलरेडी पहले का पता है कि आपकी सब्जेक्टिव मोरालिटी, आपकी जिस सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के आप मेंबर हो वो क्या है, और उसी के बेसिस पे फिर आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाला पार्ट है वो आपस में डिबेट्स करता है अबाउट एनी बिहेवियर। अच्छा सर, एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा, ये नियो कॉन्शियस सर ने काफी अच्छा पॉइंट बताया। ये हिपोपॉम्पिक हेलुसिनेशन भी एक ऐसी कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है कि जैसे आप नींद से उठ रहे हो तो देयर इज अ फेज जहां पर आप ना एग्जैक्टली सोए हुए ना एग्जैक्टली जागे हुए हो, तो उस फेज में जो हमारी परसेप्शन होती है वो बड़ी ना स्क्यूड हो जाती है। तो मे बी जो आपने डॉग वाला केस बताया था वो हिपोपॉम्पिक हेलुसिनेशन भी हो सकता है। ओके ओके ओके। तो एक्चुअल में क्या है सर, कोई भी चीज जिसको ह्यूमैनिटी बोले कि ये भगवान ने किया है, एनीथिंग लाइक दैट, आप उस पर साइंस का जरा सा भी लॉजिक लगा दो तो उस चीज का पोस्टमार्टम हो जाता है एक्चुअल में। इट कम्स टू नो इट इज लाइक दिस। ओके चलें सिद्धार्थ, फिर हम आगे चलें। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलें, ठीक है, थैंक यू, फिर आते रहे आप। ठीक है, इट्स हाँ जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू welcome। टॉक टू यू। ठीक है, फिर करेंगे और बात। सेम ओके, हियर सर, ऑलवेज। ओके, थैंक यू। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।